عمران خان نے بھی بہت سے مظالم روا رکھے ہیں، ان کی بھی بات ہونی ہے۔ علیمہ خان اور ان کی بہن کے ساتھ ہوا، یہ بالکل غلط ہوا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا، اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کی کمبختی کا سبب بدقسمتی سے سیاستدان ہی بنتے ہیں۔ عمران خان کی بچت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ جدوجہد کرے، لیکن سہیل آفریدی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے مختلف ہیں اور وہ خان صاحب کی رہائی میں کوئی مدد کر سکیں گے، کچھ ایسا؟ سہیل آفریدی جس طرح چل رہے ہیں، یہ کسی سٹیج پر لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، اور ان کے کہنے پہ لوگ علی امین گنڈا پور سے زیادہ موبلائز ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کل بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اڈیالہ جیل کے باہر۔ عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو گھسیٹا گیا، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جو ہے وہ تحریک انصاف والے KPK میں کیا کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑے لیول پہ یہ احتجاج ہوگا یا صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انقلاب آئے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آج کل، ان کی مصروفیات کیا ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ 1 ماہ ان کو مکمل ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے کیا کیا کچھ کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہے، وکلا تحریک کا کہا جا رہا ہے کہ وہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ کچھ وکلا ہیں، وہ وکلا کنونشن کے بعد باقاعدہ اعلان کریں گے کہ وکلا تحریک کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، چلے گی نہیں چلے گی، اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، کل اڈیالہ جیل کے باہر وہ موجود تھیں، بھائی سے ملنا تھا انہوں نے، لیکن ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، کہا یہ جاتا ہے ان کو گھسیٹا گیا، پھر ان پہ ٹھنڈا پانی بھی پھینکا گیا۔ دیکھیے، ظاہر ہے یہ تکلیف دہ باتیں ہیں۔ عمران خان کی بہن نہ بھی ہوں، کسی بھی خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلوک مناسب نہیں ہے، اور وہ چونکہ عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ ایک اسٹرگل والے فیز سے گزر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح کا توہین آمیز سلوک مناسب نہیں ہے۔ اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا، اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہوں گے، اور لوگوں کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ زیادہ ہوں گی۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے خاندان کی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اب ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے، آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے، پوری بات کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں سیاستدانوں کی کمبختی کا سبب بدقسمتی سے سیاستدان ہی بنتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر جب ہم نے اس بات کا آغاز اس طرح کیا کہ کسی بھی خاتون کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں فریال تالپور صاحبہ، جو کہ آصف زرداری کی بہن ہے اور بلاول بھٹو کی پھپھو ہیں، ان کو عید چاند رات کے دن ہسپتال سے اٹھا کر جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ جو علیمہ خان اور ان کی بہن کے ساتھ ہوا، یہ بالکل غلط ہوا، لیکن اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مریم نواز کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا۔ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے خود بھی بتایا ہے کہ رات کے وقت جب وہ شب خوابی کے لباس پہ ہوتی تھی، 10 12 12 لوگ کمرے میں نیب کے ملازمین بن کر داخل ہو جاتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس زمانے میں باتھ روم میں کیمرے بھی لگوائے گئے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا صرف ایک شخص کو ڈرانے کے لیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز تڑپتے رہے کہ ان کی والدہ سے بستر مرگ پر آخری دفعہ بات کروانے دیں، لیکن وہ بات نہیں کروائی گئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس سے پہلے اگر چلے جائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کس قدر رقیق قسم کے 1979 کے دور سے آپ شروع کر لیں، کس قدر رقیق قسم کے حملے کیے گئے، اسمبلی کے اندر ان کے بارے میں کیا باتیں کی گئی، اور سیاستدانوں نے کی۔ بالکل ایسا ہی جو جیل میں ان کا وقت گزرا، اگر آپ وہ ڈاٹر آف دا ایسٹ پڑھیں تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں، تو وہ سارا کچھ ان کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ گزری ہے، نورین نیازی کے ساتھ گزری ہے، اور یہ جو باقی سارے لوگوں کے ساتھ ہے وہ بھی تکلیف دہ۔ اگر آپ اس کی مذمت کرتے ہیں تو ان سب واقعات کی بھی مذمت کریں۔ تاریخ کا ایک حصہ
آپ کی پسند کا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا تاریخ میں جتنے جتنے سیاسی خانوادوں کے ساتھ مظالم روا رکھے ہیں، جس میں عمران خان نے بھی بہت سے مظالم روا رکھے ہیں، ان کی بھی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تاریخ کی کتاب کا ایک باب آپ کو پسند ہے اور دوسری باب سے آپ نظریں چرا. اچھا عمار صاحب، اس میں آپ نے یہ بات کی، ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، انہوں نے بڑا سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا ہے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اڈیالہ بھی پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ ہم نے ایسے ڈرونز منگوا لی ہیں جو خواتین کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی اور انصاف کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوں گے. پھر مریم نواز صاحبہ لنڈن میں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا میں حلفاً کہتی ہوں. لیکن لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب ایک وہ خاتون جو کہ باہر، جس کو احتجاج کا حق ہے، وہ بیٹھ کے احتجاج کر رہی ہے، آپ اس کے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی، آپ ان کو بھی تک پکڑ نہیں سکے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو علیمہ خان کے اور عمران خان کی بہنوں کے مسائل کچھ اور بھی ہیں. اچھا، صرف ان کی دشمنی شہباز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ تو نہیں ہے نا. اصل مسئلہ تو ریاستی اختلافات کا آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی بہن کے طور پر میرے خیال میں سب کو علیمہ خان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن جب اس کے بعد وہ ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ کراتی ہیں، وہ بھی امریکہ سے، جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوتا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، جو لوگوں کو بغاوت پر مجبور کرتا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کے سامنے وہ صرف عمران خان کی بہن نہیں رہتی، وہ ایک ایسا انتشار پھیلانے والا فرد پہنچ جاتی ہیں کہ جن کی تعدیب ضروری ہے. ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح عمران خان کی بہنوں کے ساتھ سلوک ہوا، اس کی یقیناً مذمت کرنی چاہیے. بالکل، اور بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے سب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ حکومتیں ہم نے دیکھا ماضی میں بدلی ہیں، لیکن نظام اور سوچ وہیں کا وہیں ہے، وہ چیز نہیں بدلی. سیاستدانوں کی بدبختی کا سبب سیاستدان ہی بنتے ہیں. بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سیاستدانوں نے کیا. نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ جو مریم نواز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو یہ عمران خان صاحب نے کرایا تھا نا. تو یہ ان کی فرمائش پر ہوتا تھا. وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہے، وہ کیمروں کی فوٹیج دیکھا کرتے تھے. تو یہ تو بڑی سیاستدانوں کی یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط تھا. دونوں غلط. اگر آنے والے غلط سے بچنا ہے، خدا کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. لیکن وہ اتحاد پیدا نہیں کرتی. عمران خان کی بچت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ جدوجہد کرے، لیکن وہ تو ان کو گالی دینے کے سوا کچھ نہیں کرتے. ملک کے لیے تو کوئی جدوجہد نہیں کر رہا. ہمارے سب اپنے بینیفٹس کے لیے. یہ ساری اقتدار کا کھیل ہے، مفادات کی جنگ ہے. اس کو کوئی اصولوں کی جنگ نہ سمجھے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ 26 نومبر میں آپ کو یہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے. عمران خان صاحب بڑے ووکل ہیں اور بہت دفعہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیے، ذاتی طور پہ بھی کہا فیلڈ مارشل کے حوالے سے. کل کو ان کی جانب سے ذرا سا اشارہ مل جائے کہ وہ عمران خان کی تائید اور طرفداری کر رہے ہیں تو یہ سارا بیانیہ بدل جائے گا. اسی ریاست میں انہیں ماضی میں بھی ہم نے یہی چیزیں سارے یہی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ اصولوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے. بالکل آپ ٹھیک بول رہے ہیں. عمار صاحب اب 26 نومبر نزدیک آ رہا ہے، کیا کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی بڑے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے یا کوئی بہت بڑے جلسہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کے پی حکومت جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے احتجاج کے حوالے سے. اچھا، 2-3 اینگل ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے سے. سہیل آفریدی صاحب علی امین گنڈا پور سے مختلف ہیں. وہ اپنے عوام میں اپنے رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے. اور ایک بچی کے ساتھ ان کی ویڈیو بھی آئی، بڑی کیوٹ سی ویڈیو ہے. یہ سیاستدان مقبول ہونے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. انہوں نے تھانوں پر بھی چھاپے مارے، ایک دن اسپتال بھی پہنچ گئے. یہ سیاستدانوں کی ٹرکس ہیں، گمکری ہے، لیکن اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں. وہ عوام میں مقبول ہونے کی، مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں سہیل آفریدی کو لانے کا فیصلہ ہی اس وقت کیا گیا جب کے پی کے میں ایک جلسہ ہوا اور سب سے زیادہ ہوٹنگ علی امین گنڈا پور پر ہوئی. تب یہ احساس ہوا کہ یہ تو کارتوس چل چکا ہے، تو پھر کوئی دوسرا چہرہ جس کی عوام میں بھی پذیر آئی ہو اور اس کو پی ٹی آئی کے لوگ بھی غور سے سنیں. سہیل آفریدی کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی عوام میں پذیر آئی ہے، پی
ٹی آئی والے بھی ان کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ جو جرگے کا اعلامیہ آیا وہ سارا ریاستی مقاصد کے عین مطابق تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی کامیابی تھی. ہاں تو وہ سارا کچھ وہی کر رہے ہیں جو کہا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنا پرسونا مختلف رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر دوسرے دن وہ عوامی رابطہ مہم کے تحت ایک آدھ جلسہ کر رہے ہیں. احمد نیازی عمران خان کے رشتہ دار ہیں, نوجوان ہیں, وہ بھی ساتھ ان کے شامل ہوتے ہیں. اچھا, یہ عوامی رابطہ مہم اچھی چیز ہے, سیاستدانوں کو کرنی چاہیے, لیکن اس عوامی رابطہ مہم کو کسی سٹیج پر آپ کسی بڑے اجتماع میں بدلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. عوام کو موٹیویٹ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے, انسپائر کرنے کا, کہ آپ ان سے رابطہ رکھیں. ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو احتجاج فرام ہوم کی بات نظر آ رہی ہے, لیکن سہیل آفریدی جس طرح چل رہے ہیں یہ کسی سٹیج پر لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں, اور ان کے کہنے پہ لوگ علی امین گنڈا پور سے زیادہ موبلائز ہوں گے. وہ میں کل شفیع جان صاحب کو سن رہی تھی, معاون خصوصی ہیں کے پی کے میں, وہ یہ بول رہے تھے ان کے پاس کچھ 2-4 پلانز ہیں کوئی احتجاج کے حوالے سے, ایگزیکیوٹ کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ سرکاری مشینری نہیں استعمال کر سکتے. علی امین گنڈا پور صاحب جو کرتے تھے سرکاری وسائل, سرکاری مشینری استعمال کر کے احتجاج کیا کرتے تھے. سہیل آفریدی صاحب کے پاس وہ سہولت میسر نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کتنے لوگ موبلائز کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال, جو میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, یہ احتجاج ضرور کریں گے, لیکن وہ احتجاج کنفائنڈ ہوگا کے پی کے اندر. سوابی میں جلسہ کر لیں گے, نوشہرہ میں جلسہ کر لیں گے, بڑا جلسہ کر لیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جیسے عمران خان کے دور میں یا علی امین گنڈا پور کے دور میں ایک صوبہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرتا تھا, پولیس والوں کو مارا جاتا تھا, لڑائی جھگڑے آگ لگانے کے ویژول سامنے آتے تھے. وہ وقت اب میرے خیال میں گزر گیا ہے, اب دوبارہ اس طرح کا احتجاج نہیں ہو سکے گا. اچھا ہمارے صاحب, لوگ پھر سہیل آفریدی صاحب کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 1 مہینہ ہو گیا ان کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے, ان کو ہرڈلز بھی آئیں, انہوں نے اچھے کام بھی کیے, جرگہ بلایا, خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی, نہیں ہو پائی, 1-2 دفعہ بڑے اگریسو بھی ہوئے ہم نے دیکھا. پھر سہیل آفریدی صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سے مختلف ہیں اور وہ خان صاحب کی رہائی میں کوئی مدد کر سکیں گے؟ کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے, خان صاحب کی رہائی کا معاملہ سہیل آفریدی کے بس میں نہیں ہے. وہ اگر جو مرضی کر لیں, وہ گنڈا پور کے بس میں تھا. نہیں, وہ گنڈا پور کے بھی بس میں نہیں تھا. ان کے وہ جن کے ساتھ انہوں نے مخالفت مول لی ہے ان کے بس میں, یہ میں لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اور اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, سہیل آفریدی کے 1 مہینے کو دیکھیں تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. 1 مہینے میں سہیل آفریدی نے بہت سارے دن کیبنٹ ہی نہیں بنائی, بار بار وہ عمران خان کے پاس جاتے رہے, جلسے انہوں نے کیے, انہوں نے 1 ہسپتال اور 2 تھانوں کے اوپر چھاپے بھی مارے, اچانک لوگوں سے رابطہ زیادہ بڑھایا. لیکن کیا ان میں سے کوئی ایک کام ایسا ہے جو پشاور کے اور کے پی کے عوام کی فلاح کے لیے کیا ہو؟ کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسا پلان انہوں نے دیا جو ہم جرگہ بنا کیا ہے نا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ پولیٹیکل چیز ہے. لوگوں کی سہولت کے لیے کیا کیا؟ مہنگائی, ہسپتالوں میں دوائیاں سستی کر دیں, کوئی تعلیم کا پلان دیا, کوئی سڑک بنوا دی, کوئی پل بنوا دیا, اس طرح کی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے صاحب 1 مہینے میں کیا ہی کرتے ہیں, ابھی بھی تو بالکل صحیح ہے, میں بالکل مانتا ہوں یہ ان کی وزارت اعلیٰ کا ہنی مون پیریڈ ہے اور 3-4 مہینے دینا چاہیے. لیکن چونکہ 1 مہینہ ڈسکس کر رہے ہیں, ڈائریکشن نظر آ جاتی ہے. وہ ڈائریکشن ہمیں عوامی فلاح کی طرف نظر نہیں آئی, سیاسی بیانیے کی طرف زیادہ نظر آئی ہے. اس بات سے آپ کو متفق ہونا چاہیے. عوامی فلاح کے لیے تو 27ویں ترمیم بھی آئی ہے مار صاحب, اور ہم نے دیکھا اب تحریک انصاف والے جو ہیں وہ احتجاج کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وکلا احتجاج کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وکلا کنونشن کے بعد جو ہے وہ دسمبر میں کوئی وکلا تحریک شروع ہونے جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے شروع ہوگی؟ وکلا تحریک کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے. لاہور میں بھی ایک اجلاس ہوا اور بار کونسل کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اس میں دعوے تو بڑے کیے گئے کہ ہم دسمبر میں ہی احتجاج کریں گے. لوگوں نے کہا کہ شاید جنوری میں کریں گے, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے دسمبر میں ہی احتجاج کرنا ہے. احتجاج کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے تمام بار کونسل, تمام وکلا تنظیمیں اکٹھی ہونی چاہیے اور مل کر ہی احتجاج ہو سکتا ہے, اور اس کی پس پشت پر بھی قوتیں ہونی چاہیے. پہلا وکلا احتجاج ایسے نہیں تھا. اس ڈیٹیل میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے
کہ بار کونسل ڈیوائیڈڈ ہے، وکلاء کی تنظیمیں آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک متفق بیانیہ ان سب کا ہے نہیں۔ افتخار چودھری کو ایک ڈکٹیٹر نے اپنے آفس میں بلا کے برخاست کیا تھا، وہ سچویشن اور تھی۔ منصور علی شاہ اور اطہر بن اللہ صاحب نے خود استعفے دیے ہیں اور ساری مراد لی ہے، ان کی سچویشن ان سے مختلف ہے، یہ دو چیزیں کمپیریبل نہیں ہیں۔ تو اس میں سے بہت سارے اگر یہ کہتے کہ ہم مراد نہیں لے رہے، جس ریاست کی پالیسی سے انہیں اختلاف ہے اس ریاست سے 1 روپیہ بھی نہ لیتے، تو پھر تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں عدلیہ، وکلاء، بار کونسل منقسم ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ احتجاج کوئی بڑی تحریک کے طور پر سامنے آ سکے گا۔ البتہ چھوٹے چھوٹے احتجاج ضرور مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آئیں گے۔ وہ تحریک انصاف والوں نے تو کل احتجاج کیا، وہ 30 سیکنڈز کا احتجاج کر کے انہوں نے ختم کر دیا ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھیے گا اس احتجاج کا دورانیہ اس سے بھی کم ہوتا رہے گا۔ اچھا، ہاں، وہ کچھ ججز کا کہا جا رہا تھا نا کہ وہ مستعفی ہوں گے، جو 4 ججز، تو آپ کو ہاں بالکل سٹوری تھی، تو اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے شاید کوئی پاور پکڑ سکے یا کامیاب ہو سکے تحریک؟ نہیں، بہت سارے لوگ البتہ عدلیہ میں سے بھی خوش ہوں گے اور شاید ریاست کے بھی کچھ لوگ خوش ہوں گے کہ یہ جو کالی بھیڑیں تھیں ان سے نجات ملی ہے، تو وہ احتجاج میں کوئی نہیں معاون ثابت ہوں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا احتجاج ہوتا ہے اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔